بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ بیٹے، میں نے اپنی کہانی تمہارے علم میں لانے کے لیے کاغذ اور قلم کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ اسے تمہارے سامنے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ اس میں کئی پہلو اتنے شرمناک ہیں جنہیں کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے روبرو لفظوں کا قالب نہیں دے سکتی۔ تحریر میں یہ کام آسان ہے، اور میں یہ سب کچھ اس لیے تمہارے علم میں لانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اوپر ہونے والی ایک ایک زیادتی کا بلا کم و کاست تذکرہ کیے بغیر اس ذمہ داری کی تکمیل کی امید نہیں رکھ سکتی جو میں تم پر عائد کرنا چاہتی ہوں۔ تم تاخیر سے پہنچنے والے وہ محافظ ہو جسے لٹیروں سے ان کے ایک ایک ظلم کا حساب لینا ہے۔ میں ایک کمزور عورت تھی، اس لیے لٹ گئی، لیکن میں تمہیں کمزور نہیں رہنے دوں گی۔ میں تمہیں ہر طرح کی طاقت کا مالک بناؤں گی، جسمانی طاقت، دولت کی طاقت، اثر و رسوخ کی طاقت۔ دنیاوی طاقتوں میں یہی 3 بڑی طاقتیں ہیں۔ میں تمہیں اس لیے طاقتور بناؤں گی کہ تم اپنے فرض سے عہدہ بر ہونے میں کوئی عذر نہ کر سکو۔ تم یہ نہ کہہ سکو کہ تمہاری راہ میں فلاں مجبوری حائل تھی۔ دنیا بھر کی مجبوریوں سے میں گزر چکی ہوں، میں تمہیں مجبور نہیں رہنے دوں گی۔ میری کہانی کا آغاز موسم بہار کی ایک رات سے ہوتا ہے۔ ریاست کھتولی سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر 30-40 دیہات پر مشتمل ایک وسیع جاگیر پھیلی ہوئی تھی جسے ناگپور کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ تو شاید اس کی یہ تھی کہ وہاں سانپ بہت پائے جاتے تھے، لیکن وہاں بسنے والے انسانوں پر سانپوں کی خصوصیات قطعاً اثر انداز نہیں ہوئی تھیں۔ وہ بہت معصوم، محبت کرنے والے اور اپنے محسنوں کے وفادار تھے۔ تمہاری نانی یعنی میری والدہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی سانپ کے ڈسنے سے عین جوانی میں اس دنیا سے ناتا توڑ چکی تھیں، لیکن اس علاقے میں بسنے والے انسانوں کی مہر و محبت اور باپ کی شفقت نے کبھی مجھے ان کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا۔ ناگپور کی جاگیر کسی نواب شرافت علی کی ملکیت تھی، اور تمہارے نانا میرے والد اس زمین کے ایک حصے کے نگران تھے، لیکن انہوں نے تو کیا، اس جاگیر پر بسنے والوں میں سے کسی نے بھی نواب صاحب کو نہیں دیکھا تھا۔ ہر فصل اٹھنے کے موقع پر نواب شرافت علی کا مینیجر بیلا رام آتا، وہ تمام منتظمین سے حساب لیتا، فصلیں اٹھواتا اور منتظمین اور کاشتکاروں میں ان کا حق محنت تقسیم کرتا اور چلا جاتا۔ کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہونے پر اسے ہی بلایا جاتا، وہی تمام معاملات طے کرتا، گویا وہی مختار کل تھا۔ جاگیر میں بسنے والا ہر فرد اسے جانتا تھا، اور نواب صاحب کا نام تو لوگوں کو محض کسی کہانی کے کردار کی طرح یاد تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ان کی اور کئی مقامات پر اس سے بھی زیادہ بڑی جاگیریں تھیں جہاں کبھی ایک آدھ بار ان کی شکل دیکھی گئی تھی، لیکن ناگپور شاید ان کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کہ کبھی وہ بنفس نفیس یہاں آتے۔ سننے میں آیا تھا کہ انگریزوں سے ان کے آباء و اجداد کے خاص الخاص تعلقات تھے، اور ان کی تمام جاہ و حشمت اور جاگیرداری ان کے وراثت سے زیادہ انگریزوں کی نوازشات ہی کی رہین منت تھیں۔ ابا جی کی تنخواہ قلیل ہی تھی، لیکن سال بھر کے لیے اناج وغیرہ مل جاتا تھا۔ رہائش کے لیے ایک نیم پختہ مگر خاصا وسیع مکان ملا ہوا تھا۔ گھر میں مال مویشی سب کچھ تھا، اس لیے گزر بسر بڑی عمدگی سے ہو جاتی تھی، اور ابا جی اسی پر خوش تھے۔ ان کے ہاتھ جو بھی نظم و نسق تھا، وہ چاہتے تو معمولی سی ہیرا پھیری سے ان گنت دنیاوی آسائشیں اپنے قدموں میں ڈھیر کر سکتے تھے، لیکن شاید وہ زمانہ اچھا تھا کہ حرص و ہوس کے موسموں نے زور نہیں پکڑا تھا، یا پھر شاید ابا جی خدا کے ان پسندیدہ بندوں میں سے ایک تھے جو نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میری کہانی کا آغاز موسم بہار کی ایک رات سے ہوتا ہے۔ کائنات سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اس وقت عمر کے 12ویں برس میں تھی، اور یہ وہ عمر ہے جب لڑکیوں کی نیندیں گہری ہونے لگتی ہیں۔ دفعتاً میں گہری نیند سے جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا ابا جی اپنے پلنگ سے اٹھ چکے تھے اور طاق میں رکھی لالٹین کی بتی اونچی کر رہے تھے، اور مکان سے باہر کہیں دور وقفے وقفے سے دھماکے گونج رہے تھے۔ یہ آوازیں کیسی ہیں ابا جی؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ گولیاں چل رہی ہیں بیٹا، ابا جی نے جواب دیا۔
تم گھبراؤ نہیں، اپنے بستر میں لیٹی رہو، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن وہ باہر جانے کے بجائے طاق سے لالٹین اتار کر کافی دیر تک اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ اس دوران دھماکے معدوم ہو چکے تھے۔ ابا جی شاید خوف زدہ تھے یا شاید وہ آوازوں کی سمت متعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارا ڈیرا ناگپور کے سلسلہ دیہات کے پہلے دیہات میں تھا۔ ہمارے مکان کے دروازے سے ہی عین سیدھ میں پگڈنڈی کھیتوں کی طرف جاتی تھی۔ دائیں طرف کھلا میدان تھا اور عقب میں ایک بہت بڑا جوہر تھا، جس کی پرلی طرف ایک کشادہ مگر کچی سڑک تھی جو آگے کہیں سے کھتولی جانے والی بڑی سڑک سے ملتی تھی۔ اس کچی سڑک کے پار ایک طویل و عریض جنگل تھا۔ یہ جنگل میلوں میں پھیلا ہوا تھا اور میں نے سنا تھا کہ اس کے دوسرے سرے پر کہیں کوئی شاندار شکار گاہ تھی۔ اس شکار گاہ سے کبھی کبھی فائروں کی آوازیں وغیرہ یہاں تک نہیں پہنچی تھیں۔ درمیانی فاصلہ غالباً میلوں کا تھا۔ ابا جی نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں قدم اٹھایا اور آگے بڑھ کر دروازہ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ دفعتاً صحن میں دھم کسی آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی بھاری بھرکم آدمی دیوار سے اندر کودا ہو۔ مکان کی چار دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ نیچی چار دیواری میں بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، خصوصاً غریب لوگ۔ ابا جی نے پلٹ کر کونے میں کھڑی لاٹھی اٹھائی اور بائیں ہاتھ میں لالٹین اٹھا کر باہر کو لپکے۔ کون ہے؟ چند لمحے بعد میں نے ان کی گھنجیلی آواز سنی۔ تب میں اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکی اور قدرے خوف زدہ ہونے کے باوجود سلیپر گھسیٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی، جھری سے باہر جھانکنے لگی۔ آدھے چاند کی مدھم سی چاندنی اور لالٹین کی مدھم سی روشنی کی آمیزش نے صحن کا سارا منظر خاصا واضح کر دیا تھا۔ میں نے خاکی برجیں اور اسی رنگ کی بڑی بڑی جیبوں والے کوٹ میں ملبوس ایک لہیم شہیم آدمی کو زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ ابا جی لالٹین نیچے رکھے لاٹھی تانے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ میں زخمی ہوں، میری مدد کرو، زمین پر پڑے شخص نے نحیف سی آواز میں کہا اور سہارے کی طلب میں ابا جی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے ابا جی تذبذب کی سی کیفیت میں کھڑے رہے، پھر انہوں نے لاٹھی بائیں ہاتھ میں سنبھال کر بالآخر اس شخص کا ہاتھ تھام ہی لیا، لیکن اتنے ڈیل ڈول کے آدمی کو ایک ہاتھ سے سہارا دے کر اٹھانا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بالآخر انہیں لاٹھی بھی زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے کام لینا پڑا اور وہ شخص ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ تب ابا جی نے مجھے آواز دی۔ میں لپک کر باہر آئی تو وہ بولے، عزیزہ بیٹی، ذرا لالٹین اٹھا کر مردان خانے کی طرف چلو۔ میں لالٹین اٹھا کر ان کے آگے مردان خانے تک آئی اور دروازہ کھولا۔ ابا جی نے اس شخص کو بڑے پلنگ پر لٹایا جو اس کے بوجھ سے چڑچڑا کر رہ گیا۔ میں نے بتی اونچی کر کے لالٹین کارنس پر رکھ دی۔ اب میں نے نیم تجسس اور نیم خوفزدہ نظروں سے اجنبی کا جائزہ لیا۔ تنو توش کی مناسبت سے اس کی شخصیت جتنی خوفزدہ کر دینے والی تھی، شکل اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھی۔ سیاہ رنگت، بھاری پپوٹے، آپس میں جڑی ہوئی گھنی بھویں اور پورے چہرے پر چیچک کے گہرے داغ۔ ایک بار وہ کراہا تو میں نے اس کے دانتوں کی جھلک دیکھی، چھدرے چھدرے پیلے غلیظ دانت جن کی جڑوں میں پان کی سرخی جمی ہوئی تھی، موٹے موٹے بھدے سیاہ ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، کوہنیوں اور گھٹنوں پر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم کے کھلے حصوں پر خراشیں تھیں۔ وہ تھا تو ہوش میں، لیکن شاید تھکن، خوف اور بھاگ دوڑ سے بے حال تھا۔ پانی، اس نے کراہ کر خرخراتی سی آواز میں کہا اور میں یوں سہم گئی جیسے میرے کان کے قریب ریچھ غرا اٹھا ہو۔ جاؤ بیٹے، پانی لے آؤ، ابا جی نے مجھے حکم دیا۔ میں دوڑ کر گئی اور پیتل کے ایک بڑے سے گلاس میں سراہی سے پانی انڈیل لائی۔ اجنبی نے غٹ غٹ کر کے سارا پانی معدے میں انڈیل لیا اور خاکی کوٹ کی آستین سے ہونٹ صاف کیے۔ اب اس کے حواس کچھ ٹھکانے آئے تو اس نے چندھی چندھی سی گدائی ہوئی آنکھیں پوری طرح کھول کر ابا جی کی طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی شکل کی تمام تر خوفناکی کے باوجود اس کے خد و خال سے رعب اور تحکم ٹپکتا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے ابا جی کچھ مضطرب ہو گئے۔ تم کون ہو؟ اجنبی نے ابا جی کے چہرے پر نظریں گاڑ کر سنبھل کر کہا۔ یہ سوال تو میں تم سے کرنے والا تھا، ابا جی نے سنبھل کر کہا۔ ہم؟ اجنبی گاؤ تکیے کا سہارا لے کر کچھ سنبھل کر بیٹھ گیا۔
ہم شرافت علی ہیں، نواب شرافت علی۔ نواب شرافت علی؟ نواب صاحب؟ بے یقینی کے عالم میں ابا جی کے حلق سے سرسراتی سی آواز نکلی اور وہ گویا یک لخت کسی خواب گراں سے بیدار ہو کر ہاتھ باندھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ گویا تم ہمیں غائبانہ طور پر ضرور جانتے ہو۔ اجنبی کے بھدے ہونٹ مسکراہٹ کے سے انداز میں پھیل گئے۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم آپ کی رعایا ہیں حضور۔ فرط احترام میں ابا جی کو گویا الفاظ نہیں مل رہے تھے اور ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ زہ نصیب، آج آپ کے نیاز حاصل ہو گئے۔ وہ جی، میں ناچیز آپ کی اس جاگیر ناگپور میں پہلے 4 دیہات کا نگران ہوں۔ منشی خدا داد خان۔ او، اجنبی جس کے نواب ہونے میں مجھے ابھی شبہ تھا۔ میں نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ تو گویا اس وقت ہم اپنے ہی علاقے میں ہیں۔ ہم پہلے ہی سوچ رہے تھے کہ باہر والی سڑک تو کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ ایک بار ہم گاڑی میں اس طرف سے گزرے تھے، پھر وہ قدرے چونک کر بولا، کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ابا جی نے اپنا نام دوبارہ بتایا تو گویا ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، کچھ یاد تو پڑتا ہے کہ شاید بیلا رام کی زبانی یہ نام سنا ہے۔ ضرور سنا ہوگا حضور۔ ابا جی نے اپنے جوش مسرت اور احساس تفاخر کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس جاگیر پر آپ کا یہ واحد غلام ہے جس کی زیر نگرانی زمین سے سب سے زیادہ فصل حضور کے خزانے میں جاتی ہے، جس کے حساب کتاب میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں پائی گئی۔ بیلا رام اب مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ بے ہی کھاتے بھی چیک نہیں کرتے، زبانی ہی حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نواب صاحب غالباً حلق سے خے کی آواز نکالنے سے قاصر تھے۔ اب تو ہم سنجیدگی سے سوچیں گے کہ 10-20 ایکڑ اراضی تمہیں ٹھیکے پر ہی دے دی جائے۔ بڑی نوازش ہے آپ کی حضور۔ آپ کی بندہ پروری نے تو ہمیں ویسے ہی غلام بنا رکھا ہے، لیکن معذرت چاہوں گا، میں اس نگرانی کے کام میں ہی ٹھیک ہوں۔ ابا جی بدستور ہاتھ باندھے گھگ آئے۔ ٹھیکے میں نفع کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی ذمہ دار ہونا پڑتا ہے۔ میری گزر بسر تو اس لگے بندے میں ہی بڑی اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم تمہاری بھلائی کے لیے کچھ اور بہتر طریقہ سوچیں گے۔ نواب صاحب بغور انہیں دیکھتے ہوئے مسکرائے اور گاؤ تکیے پر سر ٹکا کر لیٹ گئے۔ لیکن حضور، ابا جی نے جھجکتے ہوئے کہا، باتوں باتوں میں اصل بات تو رہ ہی گئی۔ آپ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا جو اس وقت اس عالم میں؟ انہوں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ شکار پر نکلے ہوئے تھے ہم۔ نواب صاحب کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ رات کو کیمپ کی طرف جا رہے تھے کہ کچھ نقاب پوش گھڑ سواروں نے حملہ کر دیا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 3 محافظ تھے۔ ایک زخمی ہو کر گر گیا، ایک کے گھوڑے کو گولی لگی، ہمارے گھوڑے کی بھی گردن پر گولی لگی اور وہ بدک گیا۔ نہ جانے کدھر کدھر کئی گھنٹے بھاگتا رہا، پھر یہ پچھواڑے کے جنگل میں آ نکلا اور گردن کے زخم سے بے دم ہو کر گر پڑا۔ گھڑ سوار وہاں تک ہمارے تعاقب میں آئے تھے، لیکن جنگل میں بھٹک گئے اور ہم جان بچا کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ بندوق بھی کہیں گر گئی۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے لمبے گرد آلود بالوں میں انگلیاں پھیریں، ان میں سے خاصے بال سفید تھے۔ ہماری پگڑی بھی کہیں گر گئی، اس میں بڑا قیمتی ہیرا اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ لیکن حضور، ابا جی نے گویا ڈرتے ڈرتے کہا، آپ کے علاقے میں ڈاکوؤں کی یہ دیدہ دلیری؟ ہم نے تو کبھی ان اطراف میں ڈاکوؤں کا نام و نشان۔ ہم اس وقت اپنے علاقے میں نہیں تھے اور نہ ہی وہ گھڑ سوار ڈاکو تھے۔ نواب صاحب کے لہجے میں قدرے تندی آ گئی۔ ہم جانتے ہیں وہ چند چھوٹے موٹے زمینداروں کے سر پھرے لڑکے ہیں، طالب علم ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، آج کل ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کی تحریک ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہے، اور یہ لونڈے لپاڑے ہمیں غدار کہتے ہیں، انگریزوں کا ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں سے ہمارے مراسم گہرے ہیں۔ ہم 2 مرتبہ انگلستان میں گئے ہیں۔ پولیٹیکل ایجنٹ بھی ہمارے معاملے میں ہم سے مشورہ کرنے آتے ہیں، مگر اس بنا پر ہمیں غدار قرار دینا تو شرافت نہیں، ہمیں انگریزوں سے بنا کر رکھنا پڑتی ہے۔ اس کے بغیر تو ہماری جاگیرداری چل ہی نہیں سکتی نا۔ ہم زرعی اصلاحات کے نام پر اپنی زمینیں تو نہیں چھنوا سکتے۔ جب آزادی کی تحریک زور پکڑے گی تو دیکھا جائے گا کہ ہم کس کا ساتھ دیں۔ ادھر دہلی میں جن 6 آدمیوں کو پھانسی دی گئی، اس کا ذمہ دار بھی یہ لوگ ہمیں گردانتے ہیں کہ ہم نے مخبری کی تھی۔
حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ دلی سے کچھ لونڈے لپاڑے طالب علموں کا ایک گروہ ہمارے پاس آیا تھا۔ وہ لوگ ہم کو بولتے تھے کہ تحریک چلانے کے لیے ہم ان کے فنڈز میں 5 لاکھ روپیہ دے دیں۔ ہم نے انکار کر دیا۔ تب سے کچھ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے۔ 5 لاکھ بڑی رقم ہوتی ہے میاں۔ کوئی پتہ نہیں کون لوگ تحریک کے ذمہ دار ہوں گے، کیا کام لیا جائے گا اس پیسے سے، اور ہم ایسے ہی منہ اٹھا کر اتنی بڑی رقم تو انہیں دے دیں؟ ہم کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کیا؟ اور پھر ایسی باتیں انگریزوں سے چھپی تو نہیں رہتی نا؟ انگریزوں کے جاسوسوں کا تو ہمیں پتہ ہے نا۔ نواب صاحب جوش میں بولے جا رہے تھے اور ابا جی دم سادھے کھڑے تھے۔ نواب خاموش ہو گئے تو ان کی گردن کی پھولی ہوئی رگیں اعتدال پر آئیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر چھت کی کڑیوں کو گھورتے ہوئے کچھ بدلے بدلے اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، لیکن ان طفلان مکتب کو شرافت علی سے دشمنی مہنگی پڑے گی۔ ہم ان کو کھوج نکالیں گے اور ان کے سرپرستوں کو بھی، اور ان کا حشر دنیا دیکھے گی۔ ان کو ہماری طاقت کا علم نہیں ہے۔ بے شک حضور، ابا جی نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ ارے نواب صاحب ان کی طرف دیکھ کر قدرے چونکے۔ تم ابھی تک کھڑے ہی ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کوئی بات نہیں سرکار، میں ٹھیک ہوں، ابا جی گڑبڑا کر بولے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ زخمی نظر آتے ہیں، آپ کے لیے کوئی دوا یا مرہم پٹی وغیرہ کا بندوبست سب سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اگلے ڈیرے پر ایک حکیم صاحب رہتے ہیں، آپ حکم فرمائیں تو انہیں۔ نہیں، نواب صاحب یک لخت اٹھ بیٹھے۔ ان کے پہاڑ جیسے جثے تلے پلنگ ایک بار پھر چرچرا کر رہ گیا۔ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، کسی کو یہاں ہماری موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس حالت میں ہم کسی کے سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ محکوموں کے دل سے روب اٹھ جاتا ہے۔ تم بس اتنا کرو کہ گرم گرم دودھ میں ذرا سی ہلدی حل کر کے منگوا لو۔ علاج ہے تو ناگوار، لیکن فی الحال یہی غنیمت ہے، ہم طبیعت پر جبر کر کے پی لیں گے۔ جاؤ بیٹے، ابا جی مجھ سے مخاطب ہوئے، آگ جلا کر دودھ گرم کرو اور ایک گلاس میں ذرا سی پسی ہوئی ہلدی ملا کر لے آؤ۔ اب نواب صاحب یوں میری طرف متوجہ ہوئے گویا اب تک میری موجودگی سے لا علم رہے ہوں۔ میں ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونک اٹھے۔ یہ کون ہے بھائی؟ انہوں نے مبہوت سا ہو کر ابا جی سے پوچھا۔ میری بچی ہے حضور، اکلوتی بچی، ابا جی نے جواب دیا۔ بہت خوب۔ نواب صاحب کی آنکھیں گویا جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ماشاءاللہ، چاند اترا ہوا ہے تمہارے آنگن میں۔ اتنی خوبصورت بچی برسوں بعد نظر سے گزری ہے، اور وہ بھی اس کٹیا میں۔ ادھر آؤ بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے بازو میری طرف بڑھایا۔ نہ جانے کیوں میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ ارے بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابا جی نے مجھے گھڑکا۔ آگے آؤ نا، نواب صاحب بلا رہے ہیں۔ بمشکل تمام اور بادل نخواستہ میں آگے بڑھی۔ میرے پیروں میں چاندی کی چھوٹی سی پازیب تھی۔ میرے ہر جھجکتے قدم کے ساتھ یہ پازیب معمول سے کچھ زیادہ ہی چھنک چھنک اٹھی۔ میں پلنگ کی پٹی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ نواب صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس ہاتھ کے بوجھ سے میری گردن خم سی کھا گئی۔ میں بال عموماً کھلے رکھا کرتی تھی اور یہ کولوں سے بھی نیچے تک پہنچتے تھے۔ اس وقت میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ نواب صاحب کا ہاتھ میرے بالوں کے ریشم سے پھسلتا ہوا کمر تک چلا گیا۔ میں کچھ سمٹ کر رہ گئی۔ انہوں نے ہولے سے میری کمر پر تھپکی دی۔ ہم نے تمہارا نام پوچھا تھا، بتاؤ گی نہیں کیا؟ عزیزہ، میں نے ہولے سے جواب دیا۔ عجیب لرزتی ہوئی سی آواز میرے حلق سے نکلی۔ نہایت نامناسب نام ہے۔ نواب صاحب کے بھدے ہونٹوں کے عقب سے زرد دانت جھانک اٹھے۔ تمہارا نام تو حور بانو ہونا چاہیے تھا۔ ہم تمہارا یہی نام تجویز کرتے ہیں۔ کیوں خدا داد خان، تمہیں پسند ہے یہ نام؟ یہ تو حضور کی نوازش ہے جو ذرے کو آفتاب بنا رہے ہیں، ابا جی نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ عزت افزائی ہے ہم غریبوں کی۔ اپنے آپ کو غریب مت کہو خدا داد خان، تم تو پارس کے مالک ہو۔ نواب صاحب کی چندھی چندھی آنکھیں کچھ اور سکڑ گئیں۔ میری کمر سے ہاتھ ہٹا کر انہوں نے خاکی کوٹ کی ایک بڑی سی جیب کا بٹن کھولا اور بڑے بڑے سرخ نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس میں سے کچھ نوٹ علیحدہ کر کے انہوں نے میرے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو عزیزہ عرف حور بانو، ہم پہلی مرتبہ تمہارے گھر آئے ہیں۔ اگر قصدن آئے ہوتے اور ہمیں تمہاری موجودگی کا علم ہوتا
تو تمہارے شایان شان کوئی تحفہ لاتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ نوٹوں کو گرفت نہیں لے رہا تو ابا جی کو مخاطب کیا، بھائی تم ہی اسے سمجھاؤ کہ آداب کا تقاضا کیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے حضور والا، ابا جی نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بڑی رقم کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی روپیہ دھیلا عنایت فرما دیجئے۔ مجھے خود بھی احساس تھا کہ ہر فصل پر ابا جی کو جب بیلا رام 6 ماہ کی اکٹھی تنخواہ دیتا تھا تب بھی ان کے پاس اتنے نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ نواب صاحب نے نوٹ میرے پیروں کے پاس پٹخ دیے اور قدرے خفگی آمیز لہجے میں کہا، اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی کرو شاباش۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے جھکانے کے لیے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ میرے جسم سے یک لخت وہ مخصوص شاخ گل کی سی لچک مفقود ہو گئی اور لڑک پن کا تناؤ ابھر آیا۔ تب نواب صاحب کے شہتیر نما بازو کا دباؤ بڑھ گیا اور میں جھکنے پر مجبور ہو گئی۔ اٹھاؤ اٹھا لو بیٹے، ابا جی کے لہجے میں شکست تھی۔ میں نے نوٹ اٹھا لیے۔ جاؤ اب جلدی سے دودھ بنا لاؤ، نواب صاحب نے کہا اور مجھے بازو کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ میں بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ خوبصورت چاند کا ٹکڑا، حور، پری چہرہ، یہ وہ الفاظ تھے جو میں بچپن سے اپنے متعلق سنتی آئی تھی، اور بچپن کی تمام تر ناسمجھی اور پھر لڑک پن کی معمولی سی سمجھداری کے دور میں بھی انہیں سن کر میری لامبی گردن ایک ہلکے سے تفاخر سے تن جاتی تھی۔ لیکن آج نہ جانے کیوں ان الفاظ نے مجھے سن کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور جسم سے گویا جان نکل گئی تھی۔ کچھ دنوں سے ابا جی اکثر مجھے تلقین کرنے لگے تھے، اب تو سیانی ہو رہی ہے، دوپٹہ اچھی طرح اوڑا کر، یوں کدکڑے لگاتی نہ چلا کر، ہر کسی سے پٹاخ پٹاخ باتیں نہ کیا کر۔ لیکن ان سب ہدایات کو میں نے کبھی درخور اعتنار نہ سمجھا تھا۔ صرف استانی خالہ کے ہاں اردو، فارسی اور عربی کا درس لینے کے لیے جاتے وقت دوپٹہ صحیح طرح لیتی تھی، لیکن ابا کی ہدایت کے بغیر ہی جب میں نواب صاحب کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر واپس کمرے میں پہنچی تو دوپٹہ میرے سر اور سینے پر اچھی طرح لپٹا ہوا تھا۔ نواب صاحب ابا جی سے باتیں کر رہے تھے۔ ابا جی اب ان کی پائنتی کے ایک کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ میرے پہنچتے ہی نواب صاحب نے خاموش ہو کر گہری نظروں سے میرا سر تا پا جائزہ لیا۔ ان کی موٹی موٹی نوکیلی مونچھیں پھڑ پھڑا کر رہ گئیں، گویا وہ کچھ کہنے لگے ہوں، مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ میرے ہاتھوں میں دبی ہوئی تشتری سے گلاس اٹھا کر انہوں نے ہونٹوں سے لگایا اور ایک سانس میں خالی کر دیا۔ مونچھوں پر لگا ہوا دودھ صاف کر کے انہیں بل دے کر ایک ڈکار لے کر وہ دوبارہ ابا جی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بس صبح منہ اندھیرے ہی تم ہمارے لیے گھوڑا گاڑی کا بندوبست کر دینا، کھتولی پہنچ کر ہم کار کا بندوبست کر لیں گے، کوچوان گھوڑا گاڑی واپس لے آئے گا۔ اب تم جا کر چند گھنٹے آرام کر لو۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، اور جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں ان کا دھیان رکھنا، ان پر عمل کرنا، ہم نے تمہارے ہی بھلے کو یہ سب کچھ کہا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کریں حضور، یہ تو آپ کی بندہ پروری ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ مشوروں سے نوازیں۔ ابا جی نے کہا، تاہم ان کے لہجے میں اب پہلے کا سا خوش آمدانی جوش و خروش نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، بس اب جاؤ، میں بھی سونے کی کوشش کرتا ہوں، نواب صاحب نے کہا اور بستر پر لیٹ کر پائنتی رکھا ہوا کمبل سینے پر کھینچ لیا۔ میں اور ابا جی اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابا جی نے دوسری لالٹین روشن کر کے طاق میں رکھ دی اور ہم دونوں اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ میں نے نواب صاحب کے دیے ہوئے نوٹ ابا جی کے تکیے کے قریب ہی رکھ دیے تھے، لیکن انہوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ میں بھی خاموش رہی۔ دھندلی روشنی میں نے انہیں رضائی سے سر نکالے چت لیٹے چھت کو گھورتے دیکھا اور کچھ دیر بعد کروٹ بدل لی۔ رفتہ رفتہ میری رگو پے کی یخ بستگی دور ہو گئی، جسم میں اتری ہوئی غیر مرئی برف دھیرے دھیرے پگھلتی گئی اور لہو کی حرارت لوٹ آئی۔ اس مخصوص خمار گرفتہ حرارت کی آغوش میں بالآخر مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح خلاف معمول میری آنکھ دن چڑھے کھلی۔ نواب صاحب نہ جانے کب کے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا جی گھر پر ہی تھے اور زمینوں پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روزانہ صبح کو ہمارے ہاں ایک ملازمہ اور اس کا 14-15 سال کا لڑکا رحیم آتا تھا۔ ملازمہ گھر کا کام کاج کرتی تھی، ابا جی کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی اور رحیم بھینسوں کے لیے چارہ وغیرہ تیار کرتا تھا، انہیں نہلاتا تھا۔
میں نے دیکھا کہ اس کی ماں تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی، لیکن رحیم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھینسوں کا چارہ بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ جانے سے پہلے ابا نے تیار شدہ چارے کے بجائے ویسے ہی کچھ پٹھے اٹھا کر بھینسوں کے سامنے ڈال دیے اور وہ بے دلی سے ان پر منہ مارنے لگیں۔ تب میں نے ابا سے پوچھا، آج رحیم نہیں آیا کیا؟ ابا نے ٹھٹک کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے اسے منع کر دیا ہے، انہوں نے اپنے مخصوص مدھم لہجے میں کہا۔ کیوں ابا جی؟ میں نے صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اب تو سیانی ہو رہی ہے عزیزہ، انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، اور جس گھر میں لڑکی سیانی ہو رہی ہو وہاں جوان لڑکے کا آنا جانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کو نواب صاحب نے بتائی ہے کیا؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ابا جی نے بری طرح چونک کر پلٹ کر میری طرف دیکھا، گویا کسی چھوٹے منہ سے بڑی بات سن لی ہو۔ حقیقتاً مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ بلا سوچے سمجھے میرے منہ سے یہ بات کیسے نکلی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی محسوس ہوا تھا گویا میرے منہ میں کسی اور کی زبان پھڑک اٹھی ہو، کسی نے بھی بتائی ہو۔ ابا جی نے خشک لہجے میں کہا، بات ہے کام کی، اس لیے میں نے پلے باندھ لی ہے، اور بھینسوں کا کام کون کرے گا؟ میں نے بالوں کی چوٹی بناتے کھولتے اور پاؤں کے انگوٹھے سے کچے صحن کی مٹی کریدتے ہوئے پوچھا۔ میں بابا بھندو کو بھیج دوں گا، وہی کیا کرے گا۔ ابا جی نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے رک کر کہا، اور اسی کے ساتھ خالہ کے ہاں جایا کرو گی، وہی تمہیں وہاں سے لے کر آیا کرے گا۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں نے بھی اٹھنے کے لیے چپلوں میں پاؤں پھنسائے، لیکن اٹھ نہ سکی۔ نہ جانے کس احساس کے بوجھ تلے دبی بیٹھی رہی۔ میرا ذہن اب تک ایک کورا کاغذ تھا، جس کی زیر تعمیر عمارت میں دھیرے دھیرے قدم جماتے جذبوں کے رنگ کبھی کبھی شاید اس کاغذ پر ابھرتے تھے، لیکن مجھے آج تک ان کا کچھ احساس نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ میرے لیے محض ایک سوالیہ نشان تھا، لیکن آج یہی سوالیہ نشان ذہن کے کورے کاغذ پر بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ معصوم تجسس کی کائنات دھیرے دھیرے اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ مجھے ابا کا بدلا بدلا سا انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا، شاید اس لیے کہ الفاظ ان کے تھے مگر ہدایات کسی اور کی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میرا ذہن بچپن سے کچھ ایسے سانچے میں ڈھل گیا تھا کہ اس میں کسی تیسرے فرد کی مداخلت کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر ایک رات پہلے نواب صاحب کی ذات شریف کا نزول اس گھر میں نہ ہوا ہوتا، تب شاید ابا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مجھے یوں اجنبی اجنبی نہ لگتے۔ جس رحیم کو ابا جی نے جوان لڑکا کہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں جوانوں والی کیا بات تھی۔ میرے خیال میں تو جوان کسی لمبے تڑنگے اور مونچھوں والے آدمی کو کہا جا سکتا تھا۔ رحیم بیچارہ تو ابھی لڑکا بلکہ شاید بچہ تھا، پتلا دبلا میانہ قامت، اس کی تو ابھی صحیح سے مونچھیں بھی نہیں نکلی تھیں۔ میں نے کبھی اس کے وجود پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، اور نہ ہی ہمارے درمیان کبھی زیادہ دیر تک گفتگو ہوئی تھی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ایک طرح سے حاکمانہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج ابا جی کی گفتگو سن کر رحیم مجھے کچھ پر اسرار سی مخلوق محسوس ہوا۔ شاید اس کی مٹھی میں کوئی راز بند تھا جس سے ابا خوف زدہ تھے۔ سیانی، جوان لڑکا، یہ کچھ اور سوالیہ نشان تھے جو میرے ذہن کے کورے کاغذ پر ثبت ہو گئے تھے۔ بہرحال شب و روز کچھ نئے ڈھب سے گزرنے لگے، اور پھر ایک شام ایک کار ہمارے دروازے پر آ کر رکی۔ غیر متوقع طور پر بیلا رام اندر آیا۔ اس کے پیچھے 2 مزدور چند تھیلے اٹھائے ہوئے تھے۔ بیلا رام نے بتایا کہ تھیلوں میں خشک میوے اور کچھ دیگر تحائف ہیں جو نواب صاحب نے بھجوائے ہیں۔ ابا جی بھی کچھ متحیر نظر آ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے بیلا رام کو بیٹھک میں بٹھایا۔ ان دنوں میں مہمانوں کی توازے عام طور پر دودھ اور پھلوں وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ میں جب یہ چیزیں تشتری میں رکھ کر بیٹھک میں گئی تو بیلا رام ابا سے کہہ رہا تھا، تم لوگ خوب کھایا پیا کرو، جان بنایا کرو، نواب صاحب نے یہ چیزیں اسی لیے بھیجی ہیں۔ پھر اس نے اپنی کمانی دار اینک اچھی طرح ناک پر جما کر شیشوں کے اوپر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بچی کا تو بہت ہی خیال رکھا کرو، ایشور عمر دراز کرے، بڑی ہونہار بچی ہے۔ نہ جانے اس پر میری ہونہاری کا کب اور کیوں کر انکشاف ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو اس نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی بات چیت کی تھی۔ اس کے بعد کچھ معمول سا بن گیا، ہر مہینے 2 مہینے بعد نواب صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحائف موصول ہوتے۔
ان میں زیادہ تر مہنگے یا کم یاب قسم کے پھل اور میوے وغیرہ ہوتے تھے، یعنی ایسی چیزیں جو ہمارے علاقے میں مشکل ہی سے ملتی تھیں۔ ظاہر ہے جب یہ چیزیں گھر میں ہوتی تھیں تو اڑوس پڑوس اور جاننے والوں میں بھی بڑھتی تھیں۔ ابا کی تنخواہ بھی بغیر مطالبے کے بڑھ چکی تھی اور فصلوں میں سے بھی زیادہ حصہ ملنے لگا تھا۔ میں محسوس کرتی کہ عنایات کے اس تسلسل نے ابا جی کو کچھ پریشان سا کر دیا ہے، لیکن وہ اس موہوم اور بے عنوان سی پریشانی کو دبائے پھرتے تھے۔